امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب مسند احمد میں حدیث پاک درج فرماتے ہیں، سیدنا حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما جانی جبریل علیہ السلام قط الا امرنی بالسواک، کہ جب بھی جبریل امی میرے پاس آئے تو فرمایا کہ انہوں نے مجھے مسواک کرنے کا حکم پہنچایا۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے جب بھی وہ کوئی خبر لے کر آئے، کوئی وحی لے کر آئے، کوئی تعلیم و ہدایت لے کر آئے، تو انہوں نے ہر مرتبہ اس کے ساتھ ساتھ مسواک کرنے کا حکم بھی پہنچایا کہ اللہ رب العالمین آپ کو مسواک کرنے کا حکم دیتا ہے۔ تو اگلے جملے حدیث کے کہ حضور نے فرمایا لقد خشیت ان احفی مقدم فیہ، فرمایا کہ مجھے یہ خوف ہونے لگا کہ کہیں بار بار مسواک کرنے کی وجہ سے میں منہ کے اگلے حصے کو چھیل نہ ڈالوں، یعنی بار بار مسواک کرنے سے منہ کا اگلا حصہ یعنی مسوڑے اور دانت وغیرہ اور ہونٹ کہ بار بار وہاں پہ مسواک کو رگڑنا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مقام جو ہے وہ چھیلا جائے، تو مجھے یہ خوف ہونے لگا۔ اور پھر یہ لقد خشیتو کے جملے پر شارحین حدیث کہتے ہیں کہ یہ جواب قسم ہے، یعنی اس سے پہلے قسم مقدر ہے، اور پورا ترجمہ یوں بنے گا کہ خدا کی قسم مجھے یہ خوف ہوا کہ کہیں بار بار مسواک کرنے کی وجہ سے میرے منہ کا اگلا حصہ گھس نہ جائے، تو اس وجہ سے فرمایا کہ بار بار وہاں پہ مسواک رگڑنا ہے تو کہیں میرے منہ کے اگلے حصے کو نقصان نہ پہنچ جائے۔ تو یعنی اس قدر تاکید ہے مسواک کی، اور آسمان سے بار بار اس کا حکم آیا، تو فرمایا کہ اللہ رب العالمین کو اس قدر مسواک کرنا پسند ہے۔ تو یہ اور بات فرما کہ اس کو فرض نہیں کیا گیا اس وجہ سے کہ امت پر یہ گراں گزرے گا اور مشقت ہو جائے گی، تو امت کی آسانی کے لیے اس کو فرض نہیں کیا، ورنہ جو ہے یعنی یہ پسندیدہ اس قدر ہے کہ جب بھی جبریل امی آئے تو فرمایا کہ جہاں اور حکم مجھے پہنچایا تو اس کے ساتھ مسواک کی تعلیم بھی دی، اور اسی طرح فرمایا کہ ہر مرتبہ جب بھی جبریل آئے تو کوئی دفعہ ایسی نہیں ہے کہ جب جبریل آئے ہوں تو ساتھ مسواک کا حکم نہ پہنچایا ہو، ہر مرتبہ مسواک کا حکم پہنچایا، جو بھی وحی تھی وہ مجھے بتائی اور اس کے ساتھ پھر مسواک کے بارے میں بتایا، اسی طرح جو بھی تعلیم تھی وہ کی اور پھر جو ہے مسواک کے بارے میں تعلیم، اور جو بھی خبر تھی وہ بتائی تو ساتھ مسواک کے بارے میں بھی حکم پہنچایا۔ تو یہ بار بار آسمان کی طرف سے اللہ رب العالمین یہ بھیج رہا ہے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، مسواک کرو مسواک کرو مسواک کرو، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پھر اس کو آگے بتا رہے ہیں اپنی امت کو، تاکہ جو ہے یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت بھی اس پر بار بار عمل کرے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اگرچہ جو ہے وہ اس قدر حاجت آپ کو نہ تھی، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم مبارک اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر خوشبودار بنایا تھا، تو وہاں اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں جو ہمیں انسانی عوارض لاحق ہوتے ہیں کہ اگر ہم بار بار مسواک نہ کریں تو منہ کے اندر ناپسندیدہ بو پیدا ہو جائے، وہاں اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود سنت بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار اپنے حبیب کو اس کی تعلیم دی، اور پھر حضور بتا رہے ہیں کہ اس کی تعلیم مجھے بار بار ہوئی ہے کہ جبریل جب بھی آئے ساتھ یہ حکم بھی لائے، اور فرمایا کہ پھر مجھے یہ خوف ہونے لگا کہ کہیں بار بار مسواک کرنے کی وجہ سے میں اپنے منہ کے اگلے حصے کو نقصان نہ پہنچا دوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیقات عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔